یہ جو حج کا جو عبادت ہے یہ کیا صرف ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا اس کی کوئی بیک گراؤنڈ سٹوری ہے؟ پوچھتے ہی ابراہیم علیہ السلام what is your opinion؟ قال یا ابا تفعل، میرے والد جو تمہیں حکم دیا گیا تھا کرو. He is honored by millions of people. ان کے جو ریچولز ہے ابھی بھی فالو ہوتے ہیں. کس چیز میں ان کو یہ آزمایا گیا؟ ان کے مال میں، ان کے اولاد میں، ان کی نفس میں. The people started collecting wood to create a fire، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا ان کا پلان تھا. جب حاجر علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا تو ان کے بھاگنے کو قیامت تک کے لیے ایک ریچول بنا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. لگتا ہے واقعی آپ لوگ کا الگورتھم کافی اچھا ہو چکا ہے ہمارا پرانا پوڈ کاسٹ جو کہ سوشل میڈیا کے بارے میں تھا دیکھ کر. تو آج ہم لوگ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آنے والے دن ہیں ذوالحجہ کے حج کے مہینے کے دن ہیں، حرمت والے دن ہیں، جس میں ہم لوگ اسلام کا ایک رکن ادا کرتے ہیں جو کہ حج ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم لوگ دیکھیں گے یہ جو حج کا جو عبادت ہے یہ کیا صرف ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا اس کی کوئی بیک گراؤنڈ سٹوری ہے یا اس کا کنیکشن جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ غور کریں گے، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے حج کیسے وجود میں ایسا عبادت آیا ہم لوگ کے لیے. اور انشاءاللہ اسی میں دیکھیں گے ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کا جو سٹیٹس ہے، جو مرتبہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کو خلیل بنا لیا، امت قانتہ کہا، ان کو اواب کہا اور بے شمار لقب سے ان کو نوازا. تو یہ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا جو ہم لوگ کے لیے ایک عبرت بن سکتا ہے اور جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ القاب سے نوازا. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اسی کے ساتھ. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے زید بھائی، ہمارے ایک سائرجن ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ سب لوگ، اور عادل جیلانی ماشاءاللہ اللہ مبارک حافظ ہے اور دعوت کا کام کافی اچھے سے کرتے ہیں، تجویز سکھاتے ہیں اور دعوت سینٹر میں بھی پڑھاتے ہیں لوگوں کو ماشاءاللہ اللہ مبارک. اور میں آپ کا بھائی بلال. انشاءاللہ اسی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے ہم لوگ سب سے پہلے انشاءاللہ اس بات ڈسکس کریں گے کہ ایز اے برڈ ویو، اوور ویو آف ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے ہم لوگ کو اس سے کیا سیکھیں. سبحان اللہ، بہت امپورٹنٹ اینڈ بہت اچھا کوشچن ہے کہ when we are looking for it from a bird's view، ہمارے سب سے پہلے ایک آیت آتا ہے ان ابراہیم کان امۃ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام himself is an ummah، سبحان اللہ، قانتا upright للہ حنیفا and inclining towards توحید، اللہ کے وحدانیت. تو یہی اس سے پتہ چلتا ہے. اچھا کیوں کہا گیا ہے؟ Because the trials and tribulations that are usually given to a nation, to a qawm, it was given to Ibrahim alayhi salam. And the result, he passed with flying colors. کتنی بہترین چیز ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا ہے وہ چیز، کیا ہے ایسے لیسنس ہم لے سکتے ہیں تاکہ ایٹ ایوری انٹرول ہم لوگ سیکھیں اور آگے بڑھیں گے. اسپیشلی ہاؤ پورا جو حج آ رہا ہے، کیسے حج کے سارے لاٹ آف ریچولز آر an honor to ابراہیم علیہ السلام life. Everything connected and this was. But اہم چیز ہے کہ سب سے پہلے ہم جب شروع کر رہے ہیں تو پہلی چیز ہم کو جو ہوتا ہے زید بھائی اور بلال بھائی کہ ہم کوشش کرنا چاہیے کہ حق کو ڈھونڈیں. کیا ہے what is the actual truth، ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. اور سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسا ہوتا ہے اور کیا کیسے طریقے سے انہوں نے حق کے طرف حق کو ڈھونڈا ہے اور دوسرے لوگ کو بھی کہا ہے. And that too at a very young age. ہاں at a very young age. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، and جب رات چھا گئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام سٹارز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ is this my Rabb؟ اچھا لوگ اس میں بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اور لوگ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں، یعنی وہ دعویٰ کا کام بھی ساتھ میں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں is this my Rabb؟ فَلَمَّا أَفْلَ، then it departs and it fades away, it disappears. It says something that disappears, I cannot love it and it cannot guide us. And then again, it is a question that is
He's asking and he is doing da'wah as well at the same time. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ. After that, what is it? فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ. He sees towards the moon. And he said, this is shining bright. It might be my Lord. But then again, it fades and it departs. Then he said, it cannot be my Lord. Then likewise, it happens same for the sun. And he says the same thing, that I cannot associate partners with Allah subhanahu, with the one who created the heavens and the earth. Inni wajjahtu, Allah, Ibrahim as-salam said, I turn my face towards the one who created the heavens and the earth. تو ایک پہلی چیز جو ہے اس سے سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ہمیں سرچ کو ڈھونڈنا چاہیے, بحث کرنا چاہیے. اور جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ العصر میں بھی, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. What happens is when we actually start believing in Allah subhanahu wa ta'ala, then we can see through the lens that will give us success in this life and the life. So the first thing is ہمارے آنکھ کھلتے ہیں جب ہم اللہ کے اوپر ایمان آتے ہیں, اور پختہ ایمان یقین کے ساتھ. اور پختہ ایمان کی ہم لوگ کو مثالیں ملیں گی انشاءاللہ جب ہم جیسے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں آگے بڑھتے جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا پختہ ایمان تھا اور کیا کیا ٹرائلز ان کے اوپر آئے. سبحان اللہ. اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سچ ڈھونڈ رہے ہیں, اگر ہم سچ بول رہے ہیں, تو تکلیفیں تو آنی اور ٹرائلز ٹربلیشنز ول کم. This is how the life of Ibrahim alayhi salam starts. Once ان کو پتہ چل گیا کہ سچ کیا ہے, like he's seeking the truth, then if we see his tests only increases. Like سبحان اللہ, ان کی لائف میں آپ دیکھیں like is a test after a test after a test until his old age. کس چیز میں ان کو یہ آزمایا گیا, ان کے مال میں, ان کے اولاد میں, ان کی نفس میں, ہر چیز میں اس میں, اور ہر چیز میں انہوں نے کیا کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں ان کی وفاداری کی, اور کہہ رہا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور ابراہیم جس نے پوری وفاداری کری. اور مفسرین یہ کہتے ہیں, میں نے شیخ کو بتاتے ہوئے سنا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ ایک جملے میں بیان کریے تو آپ ان کو یہ آیت پڑھ لیے گا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور ابراہیم جس نے پوری وفاداری کری. This also teaches us کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے ہم اللہ کے قریب ہوں. Because Ibrahim alayhi salam was given the title of Khalilullah, so someone who Allah took as a close friend. So ہم ان کی لائف کے انسیڈنٹس پڑھ کے we can try and be someone like him. وہ تو نہیں Follow footsteps. Yes, follow his footsteps. With this, how can we follow? We will see to one of the good things as well, کہ جب آپ کے پاس حق آتا ہے تو ایک چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ حق کو صحیح طریقے سے آگے لوگوں تک پہنچانا, to spread the truth with wisdom. And you can see this from the life of our forefather Ibrahim alayhi salam. At what interval کیا تھا وہ وقت تھا جب وہ all the idols he broke at a place فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا, when it is said in Surah Anbiya, فَجَعَلَهُم جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. سبحان اللہ. اس سے پہلے اگر دیکھیں تو the place جہاں پہ تھے ابراہیم علیہ السلام, آئیڈل بنانا ان کا بزنس تھا. ان کے گھر میں ہی بنتے تھے, گھر میں ہی بکتے تھے. ان کے والد صاحب بت بیچتے تھے, ٹریڈ تھا ان کا. اور ایسے لوگ کو آپ بولنا کہ مت کرو, it's harming their spirituality and harming their business also. اس ٹائم پر کیسے حکمت کے ساتھ کریں. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ he broke all the idols. جو بڑا روم تھا اس میں all the idols he broke except for the biggest one. اور ان کے پاس ایک ایکس رکھ دیے تھے. یہ تب ہوتا ہے نا جب ان کے گھر میں جب میلہ وغیرہ لگا ہوتا ہے جی, تو سب لوگ جاتے ہیں اور وہ نہیں جاتے اس میں میلے میں, تو یہ یعنی کہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو ہم لوگ کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر there is a gathering where there is disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, we should avoid that gathering. اس سے پہلے وہ بہت ٹرائی کرتے ہیں اپنے لوگ کو سمجھانے کی, بولنے کی, and then ان کو موقع ملتا ہے کہ when everyone is gone, ان کے like ٹاؤن میں ایک میلہ لگتا ہے, so he sees this as a perfect opportunity. اچھا, اس پر یہ بھی پوچھنا تھا, ان کی ایج یعنی یہ تو ایک اڈلٹ ہوں گے, That's what we say, that's the cream of this story actually. So آپ مسئلہ جو آج پڑھ رہے تھے قرآن کی, اسی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جب آ گئے واپس اور انہوں نے دیکھا کہ سارے
وہ ٹوٹے ہوئے چھوٹے والے اور بڑا والا سے بچا ہوا ہے, تو وہ لوگ پوچھتے کہ یہ سب کس نے کیا؟ تو اس میں ورڈ ہے نا, آپ جب بولے قولوا سمعنا فتن, جی وہ ینگ تھے, فتن یعنی کہ ایک ینگ بوائے تھے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی اولڈ ایج پہ پہنچ جائے, بڑی عمر پہ پہنچ جائے, اس کے بعد ہی ہم لوگ حج کریں, دعوت کا کام شروع کریں اور حق بنا شروع کریں. نہیں, ہم لوگ کو اپنی بچپن کی زندگی سے ہم لوگ کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے حق کو. اس لیے فار آل دا یوتھ اٹ از اے لیسن کہ ہم لوگ ینگ رہنے سے ہی ہم شروع کرنا ہے ہمارا دعوت کا کام, حق کے بات کو پھیلانے کا. سو واٹ ہیپن آفٹر دیٹ؟ قال what did Ibrahim علیہ السلام say to his people? قال بل فعله كبيرهم هذا. ارے اگر یہ کس نے توڑا ہے بول کے پوچھا جاتا ہے ان سے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے والے نے کہا, اس سے پوچھو اگر یہ بات کرتا ہے. He doesn't lie also, but سبحان اللہ, دعوت بھی دی تھی کتنی بہترین طریقے سے. he was a young kid. اور روایت میں آتا ہے ان کے he was very eloquent, وہ بحث اسپیچ دینے کا ان کا بہت اچھا طریقہ تھا. تو یہ بھی ایک لیسن ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم کو دعویٰ کرنا نہیں آ رہا ہے, اسپیک کرنا نہیں آ رہا ہے, تو دس از آلسو اسکل دیٹ وی ہیو ٹو لرن, بیکاز دعویٰ بائی ڈیفالٹ ہمیں آنا چاہیے. جیسے بائی ڈیفالٹ ہم بولتے ہیں نا کہ ہمیں پیسے کمانا ہے, ہمیں اٹھنا ہے بیٹھنا ہے, ہمیں کچھ بائی ڈیفالٹ ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں دعویٰ کا کام اچھے سے لوگوں کو ایلیکوینس کے ساتھ. بائی ڈیفالٹ سے انہوں نے کافی چیزیں ایڈ کر دی. انگلش آنا بھی بائی ڈیفالٹ ہونا چاہیے, نہیں آ رہی تو سیکھو آپ. بالکل, تو ہم لوگ وہ سب سیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی سیکھنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہم لوگ کو ابراہیم علیہ السلام کی ایک سیرت سے ایک بہت بڑا ایک لیسن مل رہا ہے ہم لوگ کو. اور نیکسٹ ہم جاتے ہیں انشاءاللہ. جیسے ہم نے دیکھا ہے حق کو ڈھونڈنا چاہیے, پھر حق کو کیسا حکمت کے ساتھ ہمیں بنانا چاہیے. اچھا ایک چیز آتا ہے کہ جب بھی ہم حق کو ہم اسپریڈ کر رہے ہیں تو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز ول کم ٹوورڈز یو, آزمائش آئیں گے آپ کے. اور کیا بہترین ہمارے لیے ایک قصہ ہے جس سے ہم عبرت لے سکتے ہیں, جس سے ہم لیسنز لے سکتے ہیں. وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوا تھا, تو وہی وقت پر جو ہوا تھا, what happened immediately after that? How subhanallah their people started collecting wood. Why they started collecting wood? To create a fire. اتنا بڑا آگ, اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا ان کا پلان تھا. اور وہ کہتے کیا ہے, اور وَحَرِّقُوا وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ, یعنی کہ تم اس کو جلاؤ, اپنے الہ کی مدد کرو. یہ کیسے الہ ہے جن کی مدد ہم لوگوں کو کرنی پڑے گی؟ یہ ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, یا ان کو حق جاننے کے بعد بھی وہ ایمان لا نہیں پا رہے. یہ کیسے ان کی گمراہی ہے, کھلی گمراہی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کہ عورت جو ہوتے ہیں کہ اگرچہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر میری بیماری چلے گئی تو میں یہ لکڑی لے کر, ووڈ لے کر I will contribute to the fire. وہ طریقے سے جہالت میں تھے. اللہ حفاظت فرمائے. اچھا اس میں ابراہیم علیہ السلام کا رسپانس کیا؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو even when I'm saying this, you know, میرے رونگٹے کھڑے, جیسے goosebumps بولتے ہیں, so goosebumps آ رہے ہیں. What was it? کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. But before we go to this translation, ابراہیم علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام آتے ہیں, who is known as in the Quran الروح. وہ آتے ہیں, کہتے ہیں کہ کچھ چاہیے, تو اس کی طرف ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں I do not need anything from you. سبحان اللہ, ان کا ایمان جو اللہ کے اوپر ہوتا ہے ہم نے کتنے بہترین طریقے سے. اور جب آگ میں ڈالتے تو کیا ہوتا ہے, that fire becomes barak, that fire becomes cool and salaman, peaceful and safe for Ibrahim alayhi salam. Yeah, اس پہ ابراہیم علیہ السلام, is this fire for all or for just for Ibrahim علیہ السلام؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی ابراہیم کی جو قید لگائی ہے وہ خاص ابراہیم علیہ السلام کی لگائی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ قید نہیں لگائی ہوتی تو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ جو آگ تھی یہ ٹھنڈی رہتی. لیکن علی ابراہیم لا کر کے جو اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی ہے یہ بتانے کے لیے صرف ابراہیم علیہ السلام کی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو توکل, جو ایمان انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھا, جو آگ جلانے کا کام کرتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈی اور سلامتی والا. اس میں دو انسیڈنٹس اور مجھے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کہ ایک تو the emotional stress he would have gone through. He's young and his father is against him. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ آپ کتنا بھی دعویٰ کر لیں, ایک دعویٰ کرنا ہمارا کام ہے لیکن ہدایت اللہ کے پاس.
ابراہیم علیہ السلام کے فادر، نوح علیہ السلام کے بیٹے، لوط علیہ السلام کے وائف. ایک پیغمبر ہے یہ سب, but still there are certain people who should be very close to them, جو like they tried their best, but لیکن ہدایت آپ بول سکتے ہیں کہ ہے ان اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کی طرف سے. ہم کو ہمارا کام کرنا ہے, ہم کو ہمارا اسپریڈنگ آف دا ٹروتھ کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک طور پہ پتہ کرنا. یا اللہ. سو آفٹر دیٹ کیا ہے, ہم پھر کیا اور لے سکتے ہیں لیسن, بیکاز دیز آر لیسنس فرام دا ٹروتھ. پہلی بات ہمیں ٹروتھ کو ڈھونڈنا چاہیے, ٹروتھ کو پھیلانا چاہیے, اور جب پھیلا رہے تو ہمارے پاس جب آزمائشیں ٹرائلس آئیں گے تو we have to have صبر and we have to have توکل on Allah subhanahu wa ta'ala. These are the lessons. پلس آپ دیکھیں لائک سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے آنرڈ ابراہیم علیہ السلام. اب ہم حج کرتے ہیں, there are a lot of rituals in حج, and اگر ہم ایک ایک انسیڈنٹ کو نکالیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں سے, so that forms part of حج. He is honored by millions of people, like he is in اہل کتاب, he is in Muslims کے book, اور ان کے جو ریچولس ہے سبحان اللہ ابھی بھی فالو ہوتے ہیں. So how is he honored till now? ہمارے لیے کیسا ہم لے سکتے ہیں لیسن. میرے خیال میں سبحان اللہ, ہم لوگ ہر نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یعنی کہ ہم لوگ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر صلوات ہو, کیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی امت کو. یہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے کون ہے, یہ نہیں. انشاءاللہ ہم لوگ جیسی نیکسٹ والا جو قصہ دیکھیں گے سیرت کا, اس میں بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کچھ ایسا کام کیا جو ہم لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے تا قیامت ایک عبرت, ایک عبادت کی عبادت کا ایک ریچول بن چکا ہے. وہ کیا ہے دیکھیں آپ سبحان اللہ, یہ آپ دیکھیں کہ he was tested from his young age. His father was against him, his people were against him, and then this series of tests continues. Like آپ جائیں گے, ان کی شادی ہوتی ہے, he doesn't have like اولاد ان کی first wife سے for a really long time, and he's earning for a child. تو ان کو کتنے کی سال کے بعد اللہ تعالیٰ blesses him with a boy Ismail through حاجر علیہ السلام. تو آپ سوچیں فرام ہز پرسپیکٹو, آپ اتنے سال کے بعد آپ کو اولاد نہیں ہو رہی, آپ کو کتنی محبت ہوگی اس اولاد سے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس محبت سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک طریقے کا ٹیسٹ لیتے. He commands ابراہیم علیہ السلام to take his wife and son and like ایک ڈیزرٹ میں لے کے جا کے چھوڑ دیں. تو آپ سوچیں ایک ایسا ڈیزرٹ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, and he just drops them there. I think روایت میں آتا ہے کھجور, ایک بول میں کھجور ہے اور تھوڑا سا پانی ہے, تھوڑا سا پانی, اور وہ دے کے وہ پلٹ جاتے ہیں, اب پلٹ کے وہ چل رہے ہیں. اور جسٹ اس میں یہ چیز بھی امپریس کروں گا, قرآن میں بھی وادی غیر ذی زرع, ایسا وادی تھا, وہ ایسا لینڈ تھا which was barren land, اس کے اوپر کچھ اگ بھی نہیں جا سکتا تھا, اور اس پر اور اسکالرز بولتے ہیں کہ he doesn't turn back. حاجر علیہ السلام کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بھی کتنا ایمان اسٹرانگ تھا ہوگا کہ she is there, she is asking ابراہیم علیہ السلام, and then وہ پوچھنے کے بعد she realizes and she says کہ کیا آپ کو یہ اللہ کا حکم آیا, اللہ امرک بہذا. اور جب وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نعم, یہ اصل بخاری کی روایت ہے پوری, اس میں جب وہ کہتے ہیں نعم تو حاجر علیہ السلام اس کے پر کہتی ہے اذن لا یضیعنا, کیا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم کو ضائع نہیں کرے, اللہ ظاہر ہے. یا اینڈ دین وہ جب کھانا ختم ہو جاتا ہے تو اب ناؤ حاجر علیہ السلام ہے اور اسماعیل علیہ السلام ہے ڈیزرٹ کے بیچ میں, اینڈ دیر از نو واٹر, دیر از نو فوڈ. سو وہ کیا کرتے ہیں, وہ مروہ سے صفا بھاگتے ہیں, صفا سے مروہ بھاگتے ہیں, اینڈ دین ماؤنٹین کا ٹاپ ہے, اینڈ شی از رننگ ان دا ڈیزرٹ تاکہ کچھ دکھے ان کو, لائک شی ڈزنٹ نو کہ کیا دکھے گا, دور دور تک کچھ نہیں. اینڈ دین پھر وہ وہاں سے پھر نیچے آتے ہیں, اینڈ شی کیپس رننگ لائک دس. تو پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام آتے ہیں, اینڈ دین روایت میں دو آتے ہیں کہ ایک فرام ہز ونگ اینڈ فرام ہز فیٹ, ہی ہٹس دی گراؤنڈ اینڈ دین زمزم نکل کے وہاں سے پانی, زمزم کا پانی, زمزم کا پانی نکل گیا. اور اس کا نام زمزم اس لیے پڑا کیونکہ حاجر علیہ السلام کہتی ہے اتنا زیادہ وہ اس کا اسٹوریج ہے, وہ پانی آتے رہتا ہے, دین شی میکس مٹی کا کچھ جمع کرنے کے لیے,
फिर भी माशाल्लाह पानी निकलते रहता है. So she says Zamzam, रुक जा, ठहर जाओ. सिर्फ पानी पीते कि हम सफा मरवा भी कुछ करते हैं? सफा course, मरवा में सफा क्या मरवा। क्या करते हैं हम सफा वही मरवा वही के तो है साथ? ना, सुभान अल्लाह. आप लोग उम्रह। अभी तक करते आ रहे हैं हम सफा मरवा। इसमें एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताता चलूँ, अभी हम लोग जो सीख रहे लेसन्स ले रहे हैं तो वो हम सबके लिए है, लेकिन मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए और जो इस्लामी ख़वातीन हैं उनके लिए एक लेसन यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि जब हाजर इस्लाम को ये पता चला कि ये अल्लाह का हुक्म है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मिटन पी से क्या होगा, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है जो आजकल की ख़वातीन हैं उनको अल्लाह का हुक्म क्या है दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी. द प्रायोरिटी इज दैट आई शुड लिव पीसफुली. मेरे मेंटल पीस होना चाहिए. मैं क्यों किसी और के लिए इतना वो करूं, क्यों अपने हस्बैंड के लिए मैं इतना ये करूं. लेकिन यहाँ पे हम लोग को इससे लेसन क्या मिल रहा है कि जब हाजर अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि इज़न ला युदय्युना, कि अल्लाह हमें दाया नहीं करेगा, तो उनके भागने को क़यामत तक के लिए एक रिचुअल बना दिया उन्होंने. तो ये हमारी जो ख़वातीन हैं थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा तहम्मुल सीखे. अभी ये कम होता जा रहा है. अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे. आमीन या रब. आजकल के यूथ के लिए, सबके लिए ये एक इबरत लेसन है फॉर एवरीबॉडी. यार देखिए एक एक पॉइंट हम लोग कितने ले सकते हैं. अच्छा, वी कैन नॉट जस्ट स्टॉप हियर एंड बिकॉज़ देयर आर सो मेनी पॉइंट्स वी कैन टेक. We open one qissa and then take it out. So inshallah let's keep on इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह व अम्रिल्लाह. तो ये था हमारा सबसे बेहतरीन एक रिचुअल जो है उम्रा का और हज का. तो सिर्फ उम्रा नहीं, हज का भी जो है इस पे करो. अच्छा, बिल्कुल एक बेहतरीन और एक किस्सा है जिससे हमें पता चलता है जो हमारा ईद उल अज़हा कहते हैं. ईद उल अज़हा में हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा ज़बीहा स्लॉटर करते हैं, गोश्त काटते हैं, सब करते हैं कितने अच्छे तरीके. अच्छा, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? क्या है, क्यों है ये? You again, we all will be amazed to know कि it is also connected to Ibrahim alayhi salam. सुभान अल्लाह. अब वो कैसे कनेक्टेड है? सुभान अल्लाह, कितने बेहतरीन तरीके से. मुख्तसर सा आपके सामने बस यही पेश है कि जब इब्राहिम अलैहि सलाम को बेटा होता है और जब बड़ा होता है, इतने के फलम्मा बलगा मअहु सअय, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं इतना कि he reached puberty, यानी बुलूगत, और he reached an age that he was able to help his father. That was the peak time. इब्राहिम अलैहि सलाम को ख्वाब आता है कि वो इस्माइल अलैहि सलाम को ज़ुबाह कर रहे हैं. जब एक बार आता है नहीं, बार बार आता है. इन्नी अरा जैसा कह रहे हैं, बार बार आता है. और पैगंबर के ख्वाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कहे हैं वो है वही. तो अब वो मालूम कर लिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है. फलम्मा बलगा मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा, वो अपने बेटे को कहते हैं इन्नी अरा फिल मनाम. अच्छा, इस पे और एक चीज भी है. इब्राहिम अलैहि सलाम तो सुभान अल्लाह, हम देख लिए इब्राहिम सलाम का ईमान और तक़वा और यकीन, वो अपने बेटे को भी इसमें शामिल करना चाह रहे हैं. और देखिए बेटे का क्या क्या तक़वा, हमें तरबियत भी अपने बच्चों को कैसे देना चाहिए. हाउ वी हैव टू ट्रेन आवर किड्स एज वेल. इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका. अ यंग बॉय अभी अभी जो बुलूगत आया है वो बोल रहा है कि आई सॉ इन माय ड्रीम दैट आई एम स्लॉटरिंग यू, बोला जा रहा है. तो पूछते ही इब्राहिम अलैहि सलाम फंदो मादा करा, तो तुम कहो कि तुम क्या, व्हाट इज योर ओपिनियन? क़ाल या अबत फ़अल, मेरे रब, जो मेरे वालिद, जो तुम्हें हुक्म दिया गया था करो. सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अल्लाह सब्र में से रहेंगे. तो सुभान अल्लाह, जब फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जाते हैं और एक रास्ते से जब जाते हैं तो जब शैतान आता है और उनको बहकाता है, तो सुभान अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं उसको? he throws stones at him. हाँ, स्टोन्स आते हैं. कितने बार? 7 बार. 7 बार. कितने टाइम करते हैं? वो पहले मारते हैं, हाँ, फिर चला जाता है, फिर वो दूसरी जगह जाता है, फिर आता है, फिर आता है, फिर वो 7 बार मारते हैं, फिर थर्ड टाइम. एंड हम लोग कहीं स्टोन्स मारते पूरे, कोई हमारे रिचुअल में? बस हम लोग हज में स्टोन्स मारते हैं. मुज़दलिफा से हम लोग जमा करते 3 अलग जगह मारते हैं. हाँ. और 3 अलग जगह मारते हैं. और हम लोग का एक मिसकंसेप्शन है कि वहाँ पे शैतान है, वो जो अभी बना हुआ है बड़ा सा एक वेल टाइप. काफी लोग से मैंने सुना है, बचपन में भी मैंने सुना था कि उसके अंदर शैतान है, तो हम लोग इसको मारते. और काफी आप वीडियोस देखेंगे, लोग पता नहीं क्या क्या लेके मारते हैं. मैं तो देखा बड़ा हुआ पत्थर, जितना बड़ा पत्थर उतना बड़ा अजर. हाँ, तो वैसा हम लोग को जो है जैसे मौसम ने फरमाया खुद ही मनासिक को
کہ میرے سے لو جو تمہارا حج کا طریقہ ہے تو ہم کو وہی کرنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو وہ لوگ جو جیسا پتھر تھا ویسے ہی پتھر ماننا چاہیے ہم لوگ کو. اٹس ناٹ ایکچولی شیطان وہاں پہ ہے, اٹس جسٹ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. اور پھر اس سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہمارا اولاد ہمارے مال سب اللہ کا ہے. Like if you can ask a father to sacrifice his son, لیکن نہیں, like we have to have trust in اللہ کے بدل گئے, like it became a sheep aram like when he was sacrificing. لیکن ہے اللہ کا, اولاد میری ہے اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ہے وہ اللہ کے ہیں. It's not necessary. کبھی بھی کسی کی وفات ہوتی کیا کہتے ہیں ہم لوگ, بے شک ہم اللہ سے اور اللہ کے پاس سے. So let us complete the story. تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر کہ جب ابراہیم علیہ السلام جب جاتے ہیں اور پھر ان کو الٹا لٹاتے ہیں, سبحان اللہ, تاکہ ابراہیم علیہ السلام بھی آخرکار ایک باپ ہی ہے جو ایک بیٹا ملتا ہے اتنے عرصے کے بعد. اچھا ان کو بیٹا کب ملتا ہے؟ آفٹر 80 ایئرس تقریباً بیٹا ملتا ہے. اتنے انتظار کے بعد ان کو بیٹا ملتا ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے شاید میں ان کی وہ مانتے ہیں. Yeah, he is ready to sacrifice his only son which he earned after 80 years for approximately for the sake of Allah. کتنا بڑا سبحان اللہ یہ ایک آزمائش تھی. and ان کو الٹا لٹایا گیا تھا تاکہ ایک باپ کا دل اگر پگھل گیا تو سبحان اللہ, اور جب وہ چھری چلاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بدل کر اس کو ہدی رکھ دیتے ہیں, وہ ہے ایک بکرا رکھ دیتے ہیں. اور وہ جو ریچول ہے جو جب سے چلتے ہوا جب سے جو ہوا ہے اب تک چلتے ہوا رہا ہے, اب تک جو بکرے کو کاٹتے ہیں پھر ہم اس کو بانٹتے ہیں کرتے کتنے اچھے طریقے سے, یہ ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں پتہ چلا ہے. مناسک ہم جو سیکھے ہیں کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ہم کر رہے ہیں. تو یہ تیار تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہتے ہیں یہ بہت بڑا آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا. سلام علی ابراہیم, اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سلامتی ہو ابراہیم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو پورے طریقے سے ہم آگے رکھتے, اللہ کے لیے ہم قربان کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایک مختصر سا, آگے ہم نے اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم لوگ کو سوچنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے واقعی ایک عبرت اور ایک لیسن ہے جو ہم لوگ کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے. اور ہم جیسے ہر انسیڈنٹ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں. Actually we are cutting short a lot. Actually ہم لوگ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا تھنگ بولا تھا, how Kaaba was built as well. چھوٹے سے کتنے اچھے تھے. وہی دیر پر ابراہیم القواعد من البیت, سبحان اللہ. And it was commanded to Ibrahim alayhi salam to raise the Kaaba, to make the Kaaba. Ibrahim al-Bayt Ismail with Ismail alayhi salam. The first thing what he told کہ Kaaba جب بنا رہے تھے تو ربنا تقبل منا, oh Allah accept from us. Because whenever اس سے کیا عبرت ملتی ہے, what lesson, کہ ہم لوگ کبھی بھی کوئی چیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم قبولیت کی دعا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمارے سے قبول فرما, ربنا تقبل منا. تو یہ ایسے طریقے سے کرنا چاہیے. اور پھر وہ ایک دعا مانگتے ہیں, ربنا دو دعا مانگتے ہیں, بہت دعائیں مانگتے, 2 دعائیں اس میں سے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, ایک ایسا رسول بھیج ہم میرے لینیج سے آگے. اور وہ رسول کون ہوتے ہیں؟ وہ صلی اللہ. Not just this, آپ دیکھیں سارے پیغمبر after ابراہیم علیہ السلام after this, ابراہیم علیہ السلام کے بعد حسب کر دیا exclusive from his lineage, سبحان اللہ. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, اور سبحان اللہ کیا بولتے ہیں, اور ایک دعا جو ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Make this place آمِنًا, make this place peaceful and safe, and bless this ummah with different types of fruits. And that dua is answered now as well, where the land was غير ذي زرع, a land, a place where nothing could be grown. Now if you go to the sabji mandi جو بولتے ہیں, حلقۃ الخضار القوا کے بولتے ہیں, fruit market جو بولتے ہیں, you can see fruits and vegetables from throughout the globe, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Afghanistan, Uganda, Kenya. It is a dua that Ibrahim alayhi salam asked, and it is there here. And Ibrahim alayhi salam ایک رسول کے لیے پوچھتے ہیں, جو خاتم النبیین ہے وہ رسول وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت رسول ہے لیکن خاتم النبیین جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام is honored,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam is honored, is the answer of Ibrahim alayhi salam's dua, and then we are the ummah of the dua of Ibrahim. We are the آنسر answered دعا آف ابراہیم علیہ السلام. ہاں ہمارے لیے کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے اگر دیکھا گیا اتنا آنرڈ ہے ہم, لائک not personally us maybe, but just being the ummah of Prophet ﷺ, we are کتنا personally as well as ummah as well, inshallah, because we have individual responsibility as well as social responsibility. تو اللہ تعالیٰ نے نیک توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا see this is the reality check ایسا تھا ہمارے لیے کہ what we have been given ہے, this Islam, this یہ دولت جو ہمیں دی گئی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے, تو we have to honor it because it is Ibrahim alayhi salam has been put through so many trials, so many azmaish, then subhanallah he was known as an ummah and shakiran li an'umih, and so many things were told to him. And then Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is the last prophet, he sent to this, and we are the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So whenever we say I am Muslim, so you have to be, you all have to say it with pride. اور ہمارے اندر یہ ایک کیا بولتے ہیں وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, اور صرف جذبہ نہیں, ہم دعویٰ کر بس ہم کو لائک سیکھنا چاہیے, اور لائک اسٹوریز پروفٹس کے, ابراہیم علیہ السلام کے, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, there's too much to learn inshallah. اور ایک فلسفی آف ٹرائلس جو ہوتی ہے اسلام میں, اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتا ہے تو یہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ ہے, اللہ تعالیٰ اس لیے آزماتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ ہم نے اس کو جو لقب دیا ہے اور جو مقام دیا ہے کس وجہ سے. تو دس کالڈ فلسفی آف ٹرائلس, ایک شیخ خاص تو انہیں اس میں بتایا تھا یہ. اور دو آیت ہے حج کے ریلیٹڈ, مجھے بہت یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ختم کرتے ہیں. ایک کہ جب وہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آتے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا, لیکن آج وہ اذن فی الناس حج, یعنی کہ لوگوں میں حج کا آپ اعلان کریے, ہر جگہ سے آئیں گے لوگ, اور ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَتَهُمْ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, کہ ان کو دلوں, ان لوگوں کے دلوں کو یہ کعبہ کی طرف موڑ دو. تو جو مفسر ہے یہ فرماتے ہیں جو لوگ صرف باڈی لے کر کے آتے ہیں دے آر ڈوئنگ ٹورزم, لیکن جو دل لے کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بیت الحرام میں, دے آر ایکچولی ڈوئنگ the ritual of Ibrahim alayhi salam, they actually bring the worship. And جو دوسری آیت ہے کہ جو ہم لوگ ذبیحہ کرتے ہیں اس کا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں جاتا, جو آیت ہے قرآن کی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, لیکن کیا پوچھتا ہے تو بھی بولو نا یار, that is the taqwa. تو یہ دو آیت مجھے وہ ہو رہی تھی کہ ضرور ہم اس پہ ہلکا سا بات کر کے جائیں انشاءاللہ. جو بھی کر رہے ہیں یہ سال بدی وہ یہ آیت یہ پورا سب سوچ کر کے انشاءاللہ ایک پوری امیج بنایا ہم لوگ, کیونکہ یہ صرف ایک پوڈ کاسٹ نہیں, یہ ایک سفر ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اور حج کا جو ہم لوگ ڈسکس کیا ہے انشاءاللہ. تو ہم لوگ یہ دماغ میں رکھے اس کے ساتھ ہم لوگ کریں انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہم لوگ اسی پر ختم کرتے ہیں. کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ لوگ ضرور بتائیے انشاءاللہ. ایڈ کرنے کی تو کافی چیزیں ہیں لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر ہی ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سامنے کو قبول فرمائے, بولنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.